اینٹی ٹیررزم ایکٹ ایٹی کے تحت آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا آپ کے گھر میں ایٹی کے تحت انسداد دہشت گردی کے تحت اٹھا لیا گیا ہے تو آپ کی زندگی کی سب سے بڑا قانونی بحران شروع ہو چکا ہے. یاد رکھیں یہ ایک عام گرفتاری نہیں ہے. چنانچہ آج ہم آپ کو ایسے 7 آپ کے رائٹس کے بارے میں بتائیں گے جو اگر آج نہ جانیں تو کل آپ پچھتائیں گے. اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے لیے. میں ہوں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ. پہلا جو آپ کا رائٹ ہے یاد رکھیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت وہ ہے گرفتاری جانے کا رائٹ. آپ کا پہلا اور بنیادی رائٹ یہ ہے کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے. پولیس ایز پر لا باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے, کس جرم میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کس سیکشن میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور آپ پر کیا الزام ہے, کون سا انسیڈنٹ آپ کے خلاف ہوا ہے, کس الزام کے تحت آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اگر کوئی نہیں بتائے تو یاد رکھیں تو گرفتاری غیر قانونی بھی ہو سکتی ہے. یہ سب سے پہلا جو امپورٹنٹ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو گرفتاری کی وجہ بتائی جائے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے آپ کو وکیل سے ملنے کا حق. دوسرا اہم جو آپ کا رائٹ ہے آپ کو اپنے وکیل سے ملاقات کا حق جو ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا. اور 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش کرنا ہے. آپ کو اپنے وکیل سے ملنے اسے بات کرنے کا حق موجود ہے. آپ وکیل کی غیر موجودگی میں آپ یاد رکھیں آپ نہیں بولے. آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ میں اپنے وکیل کی موجودگی میں انٹرویو دوں گا اور وکیل کے بغیر دینے سے بھی آپ انکار کر سکتے ہیں. یاد رکھیں پولیس اکثر یہ حق آپ کو نہیں دیتی, لیکن آپ یاد رکھیں بار بار تقاضا کریں کہ میں وکیل کے بغیر کوئی بیان نہیں دوں گا, مجھے وکیل سے ملنے کا حق دیا. یہ آپ کا وہ رائٹ ہے جو کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اس لیے آپ بار بار اس چیز کو کریں کہ مجھے وکیل سے ملنے کا حق, میں وکیل کے بغیر سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. یہ آپ رائٹ اپنا یوز کریں اس طریقے سے. تیسرا جو آپ کا رائٹ ہے وہ ہے اپنی فیملی کو اطلاع دینے کا حق. انفارم ٹو یور فیملی. آپ اپنے جو فیملی ہے اس کو اطلاع دینے کا آپ حق رکھتے ہیں کہ میری فیملی کو اطلاع دے دی جائے. فوری طور پر آپ کے گھر والوں کو بتایا جائے کہ میری گرفتاری ایٹی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہو گئی ہے اور آپ کس پولیس اسٹیشن میں ہیں, کون سی جگہ پر موجود ہیں. تو آپ کی موجودگی آپ کی گرفتاری کے بارے میں آپ کی فیملی کو جاننا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اگر یاد رکھیں چوتھا جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ ہے آپ کا میڈیکل ایگزامن ہو, طبی معائنہ. یہ آپ کا, اور خاص کر اگر آپ کوئی میڈیسنز لے رہے ہیں, دوائیں لے رہے ہیں, بیمار ہیں, زخمی ہیں, معذور ہیں, تو ان صورت میں آپ کو ہسپتال لے جائے, آپ کوئی میڈیکل پرووائڈ کرنا یہ بھی آپ کا ایک حق بنتا ہے کہ اس صورت میں آپ کو میڈیکل پرووائڈ کیا جائے تاکہ بعد میں اگر کوئی تشدد ہوتا ہے تو اس کا ایک پروف بن سکے. اس کے علاوہ پانچواں جو آپ کا رائٹ ہے وہ ہے سب سے خطرناک حق ریمانڈ. ریمانڈ دیکھیں جو پولیس آپ کا ریمانڈ لے سکتی ہے, وکیل سے ملنے نہیں دے سکتی, تو یہ خاندان سے ملنے نہیں دے سکتی, عدالت میں پیش نہیں کرتے, تو کیسے بچے. دیکھیں اگر وہ ریمانڈ کے لیے بھی نہیں لیتے, وکیل سے بھی نہیں ملنے دیتے اور اس کے علاوہ فیملی سے نہیں کرنے دیتے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے فیملی ہو سکتا ہے وہ آپ کو انلیگل رکھا ہوا ہو, آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اپنے وکیل کے تھرو, اور میڈیکل کی بھی درخواست آپ کی فیملی آپ کا وکیل دے سکتا ہے. بیمار ہے اس کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا, میڈیکل نہیں دیا جا سکتا, چنانچہ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں. چھٹا حق ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں آپ کو پیش کریں. صاف زیر اگر آپ پہ الزام ہے, آپ پہ ایف آئی آر ہے درج ہے, تو صاف زیر وہ آپ
کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کریں گے تاکہ سخت سیکورٹی میں آپ کی جو آپ کے خلاف کرمنل چارجز ہیں اس کی کارروائی کا آغاز ہو سکے۔ اب اس کے لیے اینٹی ٹیررزم کی اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں، یاد رکھیں سیپریٹ کورٹ ہوتی ہیں جہاں اینٹی ٹیررزم انسداد دہشت گردی کے کیسز چلتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ لائر سے جو ماہر ہو اس سلسلے میں انسداد دہشت گردی لا میں، اس سے آپ کو رابطہ کرنا ہے، اور یاد رکھیں وہ ثبوت آپ نے پیش کرنے ہیں تاکہ بعد میں آپ کا کیس چلے جو آپ نے سیو کیے تھے تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو۔ ساتواں جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے بیل کا، ضمانت کا۔ اگرچہ یہ آپ کا رائٹ ہے مگر ایک مشکل ضرور ہے کیونکہ انسداد دہشت گردی میں بہت مشکل سے ضمانت نہیں ہوتی۔ اینی وے آپ اگر پاسٹ آپ کا ریکارڈ بہت اچھا ہے اور ثبوت کمزور ہیں، جو آپ کے خلاف ایلیگیشنز ہیں وہ کم سنگین ہیں، تو اس بیس پر یاد رکھیں آپ کی بیل ہو سکتی ہے۔ اگر بیل ریجیکٹ ہو جائے تو پھر آپ ہائی کورٹ سے بیل لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں میڈیکل گراؤنڈ پر بھی ہو سکتی ہے، میڈیکل گراؤنڈ کی اپلیکیشن بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور ضروری جو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی باتیں آپ کو نہیں کریں۔ یاد رکھیں کوئی بھی ڈاکومنٹس وکیل کی اجازت کے بغیر یا خود دیکھے بغیر کوئی سی بھی ڈاکومنٹ پر سائن نہیں کریں، اور بلا سائن کرنے سے پہلے کوئی بھی ڈاکومنٹ سے پہلی بات ہو آپ نے بلینک ڈاکومنٹ سائن نہیں کرے، اور ویسے کوئی دوسرا ڈاکومنٹ بھی ہے پہلے وکیل سے بات کریں، دیکھیں پھر اس پر سائن کریں۔ اور اس کے علاوہ اس کو سوشل میڈیا پر ادھر ادھر آپ نے پھیلانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں آپ نے کبھی بھی آپ نے پولیس کو رشوت کی پیشکش بالکل نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے ایکسپرٹ لائر سے جو ATA کا ہو اس سے آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے، وکیل کے ساتھ پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے، گرفتاری کے کاغذات اس نے وصول کرنا ہے، میڈیکل بھی کروانا ہے، یہ سارے چیزیں، اور پھر ریمانڈ سے بچوانا ہے، پھر اس کے بعد بیل بھی لگانی ہے۔ یاد رکھیں اگرچہ دیکھیں یاد رکھیں آپ کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ انسداد دہشت گردی کے پرچے میں ملوث کیا گیا ہے کہ کیس میں پھنسایا گیا ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیں آپ کے رائٹس، آپ کے حقوق موجود ہیں۔ کون کون سے حقوق ہیں؟ جیسے کہ گرفتاری سے بچنے گرفتاری کی وجہ معلوم کرنے کا حق، وکیل سے ملنے کا حق، اس کے علاوہ رشتہ داروں کو اطلاع دینے کا حق، میڈیکل ایگزامینیشن طبی معائنہ کرنے کا حق یہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، ریمانڈ کے خلاف اپیل فائل کرنے کا حق، اور ATA میں آپ کو پیش کرنے کا حق۔ یہ بہت سے حقوق ہیں، بھلے انسداد دہشت گردی کا کیس آپ پہ بنا ہے مگر پھر بھی یہ آپ کے رائٹس جو ہیں یہ موجود ہیں، بھلے آپ ایکیوز ہیں یہ رائٹس آپ کو ملیں گے۔ نہیں مل دیتا پولیس تو آپ مطالبہ کریں، ڈیمانڈ کریں، یہ آپ کو آف کورس یہ سارے حقوق ملیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔